انتہائی قابل عزت تکریم و تعظیم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور مسلمان کے لیے جتنی بھی عبادات ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں لاجک ہوتی ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں عبرت ہوتی ہے، اس میں سبق ہوتا ہے، اس میں درس ہوتا ہے، اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آٹو سسٹم پر چل رہے ہیں۔ آٹو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جہاز، جب پائلٹ جو ہے وہ جہاز میں بیٹھتا ہے اور جہاز کو اڑاتا ہے، تو ٹیک آف کے وقت تو وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے، جو 3-4 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاز کو ٹیک آف کرنا ہے، تو اس کی پوری توجہ، پورا فوکس وہ سسٹم کے اوپر ہوتا ہے، اور جو اس کا کو پائلٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کو اسسٹ اور سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب جہاز بلندی پر پہنچ جائے تو پھر وہ اس کو آٹو موڈ پر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ پائلٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ کانشیس اور حساس نہیں رہتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی جو ڈائریکشن ہے، ڈائمینشن ہے، جو ایئر ٹیمپریچر ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر لینڈنگ کے وقت پھر وہ تھوڑا سا کانشیس ہو کر جہاز کو لینڈ کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی آٹو سسٹم پر ہے کہ بس ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور 5 وقت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے آنے پر روزے بھی رکھ لیتے ہیں، دینے کو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرے پر بھی آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو عالم ہیں، ہم نے جمعہ پڑھانا ہے، ہم نے درس دینا ہے، ہم نے نماز پڑھانی ہے، ہم نے بیان کرنا ہے۔ وہ جو استحضار ہوتا ہے نا، بار بار اپنی نیت کو ریفریش کرنا، اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریکال کرنا، ریمائنڈ کرنا، وہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات بھی بس ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پیشہ ہے، اور ہماری تو یہاں جاب ہے، ہمیں تو یہاں سے سیلری ملتی ہے، ہم نے روز آنا ہے، اور بس وہ روٹین کے مطابق چیک اپ کرنے ہیں اور علاج کرنا ہے، چلے جانا ہے۔ اگر یہ نیتیں بار بار ریفریش کی جائے، ریمائنڈ کیا جائے، اس کو ریکال کیا جائے کہ بھائی یہ جو علاج ہے، یہ جو خدمت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو روزانہ آتے ہوئے ہمیں ایک لطف اور لذت محسوس ہوگی کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، ہم خلق خدا کی خدمت کرنے جا رہے ہیں۔ تو کبھی اس کو ہاسپٹل آنا بوجھ نہیں لگے گا، کسی کا علاج کرنا بوجھ نہیں لگے گا، کسی مریض کی طرف سے اگر کوئی چڑچڑا پن کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اس کو صبر کرنا آسان ہوگا۔ اسی لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو اللہ کے کنبے سے محبت کرے۔ وہ جو مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ بھائی فلاں نے کھانا مانگا، پانی مانگا، لباس مانگا، اگر تم اسے دے دیتے تو بدلہ میں دیتا، تو کھانے پینے اور لباس سے زیادہ ضروری چیز تو علاج معالجہ ہے۔ یعنی یہ سوال نہیں ہوگا کہ کسی انسان کو علاج کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جو ایک انسان کو زندہ کرتا ہے، اب ظاہر ہے زندہ کرنے سے مراد
زندہ کرنے کی صفت تو اللہ کی ہے، مارنے کی صفت تو اللہ کی ہے۔ زندہ کرنے سے مراد اس کی زندگی کو بچانا ہے، اس کی زندگی کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی زندگی کے اسباب مہیا کرنے، اپنی بساط کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا ہے۔ تو کیا اس کے بارے میں ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے؟ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزارے، میں اسی سے ریلیٹ کرنے لگا ہوں کہ جب ہم جس پیشے میں ہیں، جس شعبے سے منسلک ہیں، جو ہماری جاب ہیں، جو ہماری جو ہے وہ نیچر آف جاب ہے، اس میں ہم اس کے استحضار کے ساتھ کام کریں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ جب ہم ساری عبادات کو بجا لائیں گے تو پھر اس کا اثر بھی ہماری زندگی میں نظر آئے گا۔ یہی مثال روزے کی ہے، یہی مثال رمضان کی ہے کہ آٹو سسٹم کی طرح ہم نے 40-50 رمضان گزار دی، بس وہ چاند رات میں گھر کے لیے راشن کا انتظام کرنا ہے اور سر پر ٹوپی رکھ کر تراویح کے لیے جانا ہے، پھر سحری میں اٹھنا ہے، افطاری میں افطار کرنا ہے، اور ختم قرآن کی محفل میں شریک ہونا ہے، افطار پارٹیاں کرنی ہے، لوگوں کو افطار کرانا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تاک راتوں میں جاگنا ہے، اور پھر عید کا چاند نظر آیا اور ساری جو ترتیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی رمضان کے چاند پر مسجدیں بھر جائیں اور عید کے چاند پر مسجدیں خالی ہو جائیں، تو ایسے 40 نہیں 400 رمضان بھی اگر گزر جائیں گے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ استحضار ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو گئی، اور جب رمضان اور قریب آیا پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی، اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ۔ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، آج دنیا میں نہیں، یہ قبروں میں ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں بھی ہیں، لیکن وینٹ پر ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے، وہ ملحد ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اس کو غنیمت سمجھنا، اور پھر جب رمضان اور قریب آیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس کے دن میں اللہ نے روزہ رات میں تراویح کو مقرر کیا ہے، جس میں نفل پر فرض اور فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کا، مواسات کا، ہمدردی کا، غمخاری کا مہینہ ہے۔ اس میں افطار کرانے پر، ایون کہ پانی کا ایک گھونٹ دینے پر اور کھجور کھلانے پر بھی اللہ بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر رمضان اور قریب آیا، پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ دیکھیں ایک مائنڈ گرومنگ ہو رہی ہے، ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ یہ معمولی مہینہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے ماذا تستقبلون، تم کس چیز کا استقبال کرو گے، کون سی چیز آنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کہا آقا کیا کوئی نئی وحی آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کیا آقا کوئی دشمن حملہ آور ہونے کو ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس کی پہلی رات میں اللہ اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہ ساری چیزوں کا استحضار ہمیں رمضان سے پہلے ہوتا تو ہمارے یہ 25-26 دن ایسے گزرتے؟
یہ غفلت میں اس لیے گزرے ہیں کہ ہمیں استحضار ہی نہیں ہوتا، ہم چیزوں کو اس کی نیت کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال پہلا جو مقصد ہے کہ ہم آٹو سسٹم سے ہٹ جائیں اور ہم ہر عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنا قبلہ درست کرے، اپنی نیتوں کو درست کرے اور نیتوں کو ٹٹولے، عمل شروع کرنے سے پہلے بھی میں کس کے لیے کر رہا ہوں، ڈیورنگ دا عمل بھی، کہ نیت میں فطور تو نہیں آیا، اور عمل کرنے کے بعد بھی ریویو کرے۔ بھئی مسجد بنانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ علماء نے کیا خوب نکتہ لکھا کہ من بنا للہ، مسجد کا ذکر بعد میں ہے، للہ کا ذکر پہلے ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، مسجدن کی تنوین برائے تقلیل ہے، چھوٹی مسجد کیوں نہ بنائی۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، بیتن کی تنوین برائے تعظیم ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں بڑا محل بنائیں گے، نیت ٹھیک ہو۔ لیکن اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو مسجد بنانے پر بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی، آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کو نقصان دینے والی مسجد ہے، اور آپ نے اسے ڈھانے کا اور گرانے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح علاج اور خدمت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑھیا عمل ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے اور یہ عبادت ہے اور اس سے اللہ راضی ہوگا، تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اگر یہ مقصد ہو کہ میری تو ڈیوٹی ہے، مجھے تو سیلری ملتی ہے اور میں نے تو ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے تو تنخواہ صرف لینی ہے اور یہاں نہیں تو وہاں کام کرنا ہے، تو پھر اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، اور پھر یہ اس کو بوجھ سمجھے گا، پھر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ ایک ڈاکٹر کا یعنی سب سے بڑا جو علاج ہوتا ہے وہ تو اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو رمضان ہمارا اچھا گزرے گا، استحضار کے ساتھ گزرے گا، تو رمضان کے بعد والی زندگی بھی صحیح گزرے گی۔ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، وہ فرمانے لگے ایک چھوٹا روزہ ہوتا ہے، ایک بڑا روزہ ہوتا ہے۔ چھوٹا روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، اس کا ڈیوریشن 12-13 گھنٹے، ایک ملک میں 21 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جب افطار کرتے ہیں اور عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے، صرف 3 گھنٹے انہیں ملتے ہیں افطار، تراویح اور سحری کے لیے، 21 گھنٹے کا روزہ۔ بہرحال لیکن نارملی جو روزہ ہوتا ہے وہ 13-14-15 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ چھوٹا روزہ ہے، صبح صادق سے شروع ہوا، غروب آفتاب پر ختم ہو گیا۔ اور ایک پوری زندگی کا روزہ ہے، بڑا روزہ، وہ پیدا ہونے سے پہلی سانس سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے۔ یہ جو چھوٹا روزہ ہے 1 دن کا، اس میں آدمی کھانے سے، پینے سے اور جائز خواہشات سے رک جاتا ہے، اور وہ جو بڑا روزہ ہے اس میں ساری زندگی حرام نہیں کھانا، حرام نہیں پینا، حرام نہیں پہننا، حرام خواہشات کے اور گناہوں کے قریب نہیں جانا، اور کچھ چیزیں چھوٹے روزے میں بھی حرام ہے اور بڑے روزے میں بھی حرام ہے۔ غیبت وہ روزے میں بھی حرام ہے، اور آپ نے اس کی حرمت کو یوں بتایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ کیوں؟ کہ زنا کو انسان برا سمجھ کر، گناہ سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، تو ندامت بھی آئے گی، توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی۔ لیکن غیبت کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم تو اس کو ٹائم پاس کا یا وقت گزاری کا ایک مشغلہ بنا رکھا ہے۔ کہ 2 عورتوں نے اور روزہ رکھا ہوا تھا، تو ان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کہے کہ وہ قے کرے،
جب انہوں نے قے کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے. آپ نے فرمایا ان دو عورتوں نے غیبت کی تھی. عملاً اور پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ منظر دکھلایا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ بھائی کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کے پیٹ کے گوشت کھانے کی طرح ہے. اب مردہ کا گوشت کھانا ویسے ہی برا ہے، اور وہ مردہ اپنا بھائی ہو اس کے پیٹ کا گوشت کھانا وہ تو اس سے بھی برا ہے. فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے. تو اگر ہم اس چھوٹے روزے میں بھی غیبت حرام ہے اور بڑے روزے میں بھی غیبت حرام ہے، چھوٹے روزے میں بھی بدنظری حرام ہے، بڑے روزے میں بھی حرام ہے، اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر زندگی رمضان کی طرح گزاریں گے اور موت عید کی طرح آئے گی. فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک افطار کے وقت کہ ابھی میں کھجور کھاؤں گا، شربت پیوں گا، رگیں تر ہو جائے گی اور جو ہے وہ سکون مل جائے گا، انرجی بحال ہو جائے گی. اسی لیے تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ایک تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت بک آمنت وعلیک توکلت. یہ ثابت شدہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا پڑھنا جائز ہے. اور دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی. پیاس چلی گئی، رگے تر ہو گئی، اجر ثابت ہو گیا. اب یہ جو دعائیں ہیں یہ نیت ہی کو تو ریفریش کرنا ہے. ہر عمل سے پہلے نیت کا کیا مطلب ہے؟ دعائیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک مثال کے طور پر اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے اور نئی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی میں جو اٹیچمنٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بیوی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا شوہر ہر وقت میری طرف متوجہ رہے، یہ ڈائیورٹ نہ ہو جائے، کسی اور کا خیال اس کے دل میں نہ آئے. تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے 1 گھنٹے کے بعد وہ میسج کر کے پوچھتی ہے آپ آفس پہنچ گئے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد وہ پوچھتی ہے کہ آپ نے لنچ کر لیا. پھر 3-4 گھنٹے کے بعد وہ پوچھتی ہے آپ آفس سے کب نکل رہے ہیں. پھر اگر آدھے گھنٹے کے بعد پوچھتی ہے کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں، تو اٹ مینز کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ ہر وقت کنیکٹ رہے. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت میرے ساتھ کنیکٹ رہے، تعلق مع اللہ ہر وقت برقرار رہے. اسی لیے فجر جب اٹھا تو فجر کی نماز پڑھی، اب اس کے بعد 3-4 گھنٹے دنیا داری میں لگے تو ظہر کے لیے بلا لیا. پھر 2-3 گھنٹے کا گیپ آیا تو عصر کی نماز آ گئی. پھر تھوڑا سا گیپ آیا تو مغرب پڑھ لی. پھر سونے کے لیے جاؤ، دن کا اختتام ہو رہا ہے تو رات کی نماز، عشاء کی نماز. اور یہ اللہ نے اپنی ذات سے آن لائن ہونے کے لیے در حقیقت 5 نمبر دیے ہیں. ہم جب کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو عام طور پر 4 کوڈ اور 7 ڈیجٹ ہوتے ہیں، 11 نمبر ہم ڈائل کرتے ہیں. اگر کوئی 6 نمبر ڈائل کرے گا تو رابطہ ہوگا، نوٹ ریسپونڈنگ آئے گا. اگر کوئی 10 نمبر بھی ڈائل کرے، 1 نمبر کم ہوگا تو رابطہ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ نے اپنی ذات سے آن لائن ہونے کے لیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمبر دیے ہیں. اور جو زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے نا، جس کو قرب اور تقرب کہتے ہیں، وہ تو فجر کے گھنٹہ گزرنے کے بعد اشراق کے بہانے آ جاتا ہے. پھر 2 گھنٹے کے بعد چاشت کے بہانے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اگر زیادہ اللہ کا ولی و صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتا ہے. اسی طرح مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعت پڑھ لیتا ہے. عشاء اور فجر کے درمیان میں تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے. تو یہ جو نیت ہے، آج ہم نیت کے استحضار کے ساتھ نہ رمضان گزار رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں. سحری ہم نے اس طرح کی ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے. کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں سحری کر رہا ہوں اور حدیث پاک کے مطابق اللہ اور اللہ کے فرشتے ہم پر رحمت اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں؟
کیا ہم نے اس نیت سے سحری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم میں اور اہل کتاب میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے، وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں؟ آپ اس نیت سے سحری کریں، خواتین اس نیت سے اٹھیں کہ میں سحری کا کھانا بنا رہی ہوں کہ جب کھانے والے پر رحمت ہو رہی ہے تو بنانے اور پکانے والے پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح افطار کے وقت میں ہم اس نیت سے بیٹھے کہ بھئی اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب افطار کرنے کرانے والوں کے لیے اتنی فضیلت ہے تو جو افطار کا اہتمام کرتی ہے جو خواتین، فرائض میں دیکھ کے وہ سستی نہ کرے۔ فرائض میں یہ ریزن ویلڈ نہیں ہوگی کہ جی میں تو کچن میں تھی، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکی، مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکی، یا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکی۔ نہیں، فرائض تو کرنے، لیکن نوافل میں اگر وہ عورت کم عبادت بھی کرتی ہے، بھائی مرد تلاوت کر رہا ہے، وہ بیچاری کچن میں ہے، وہ بچوں کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، تو جتنے اعمال مرد کر رہے ہیں ان تمام میں عورت کا حصہ ہے، لیکن نیت تو ہو۔ ہم تو بوجھ سمجھ کر خاتون سحری میں اٹھتی ہے اور بوجھ سمجھ کر مرد سحری کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے روزے کا، یہ روزہ جسٹ روزہ نہیں ہے، روزے کی پوری روٹین تو آپ دیکھیں، یعنی سحری میں اس وقت اٹھایا جا رہا ہے جب نیند پورے زور پر ہوتی، بستر چھوڑنے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا ہوتا، اور عورت کا اس وقت اٹھ کر کچن میں جا کر تیاری کرنا کتنا مشکل ہے۔ بلکہ مردوں کے لیے اس وقت کھانا طبیعت ہی نہیں ہو رہی ہوتی، کھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ مشقت والے اعمال اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ تمہارے لیے ٹریننگ اور پریکٹس ہے۔ جیسے میڈیکل سے تعلق رکھنے والے، ظاہر ہے جب وہ ٹریننگ میں ہوتے ہیں یا ہاؤس جاب کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتے جب تک انہوں نے ہاؤس جاب نہیں کی ہو، یعنی انڈیویجولی وہ پریکٹس نہیں کر سکتے، وہ علاج نہیں کر سکتے، ہاؤس جاب کی شرط ان کے لیے ہوتی۔ تو یہ رمضان تو پورا ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایسے وقت میں اٹھانا اور ایسے وقت میں کھانے کا حکم دینا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دن بھر بھوک پیاس برداشت کر کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو پورا سال کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہوتا، اور پھر افطار میں جب آدمی خوب کھاتا ہے نا تو کھانے کے بعد اب جب بالکل لیٹنے کو جی چاہتا ہے تو تراویح پڑھنی، پھر تراویح کے لیے کھڑا کر دی۔ اگرچہ ہم نے تو سحری اور افطار کا نام ہی بدل دی ہے، ہم نے سحری کا نام رکھا ہے حفظ ما تقدم، ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اتنا کھا لو کہ شام تک کھٹی ڈکارے آئے، اور افطار کا نام ہم نے رکھا ہے تلافی مافات، کہ 12-14 گھنٹے جو بھوکے رہے نا، اب اتنا کھاؤ کہ وہ ساری کمی پوری ہو جائے۔ تو جو روزے کا مقصد تھا کم کھانا، کم پینا اور ملکوتی صفات کا غالب آ جانا، فرشتوں والی صفات کا ہمارے اندر آ جانا، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں تو تھوڑی سی ان سے مشابہت ہو جائے، تو ہم نے تو خیر وہ مقصد بھی فوت کر دیا۔ صحابہ تو ایک کھجور پر سحری کرتے تھے اور ایک کھجور پر افطار بھی ہوتی تھی، اور اس حالت میں 17 رمضان کو جنگ بدر بھی ہو رہی ہے اور 20 رمضان کو فتح مکہ کی لشکر کشی بھی ہو رہی ہے، اور اس حالت میں وہ عبادات بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پورا اس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ تمہاری ایسی تربیت ہو جائے کہ 11 مہینے تم نے پھر اسی کو فالو کرنا ہے، وہی چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی رمضان میں اللہ نے اعتکاف رکھا ہے۔ آپ کے ہاں بھی جب کوئی پیشنٹ آتا ہے، معمولی پیشنٹ ہوتا ہے، او پی ڈی میں ہی اس کو ٹیبلٹ دے دی جاتی ہے، انجیکشن لگا دیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا سیریس مریض ہوتا ہے تو اس کو ڈرپ لگانی پڑ جاتی ہے، لیکن جو بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہو آپ کہتے جی ایڈمٹ کرانا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے رحمت والا، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں،
کچھ جو ہیں وہ دوسرے عشرے میں عبادات کر 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 کے نورانیت اور روحانیت والے ماحول کا ان پر اثر ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اتنے سیریس مریض ہوتے ہیں، کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایڈمٹ کیے بغیر ان کا کام نہیں بننا، تو ان کے لیے اعتکاف کا حکم ہے، 10 دن کے لیے ایڈمٹ ہو جائے، اس سسٹم میں چلے جائے۔ اب 10 دن گھر سے بھی دور، گھر والوں سے بھی دور، دکان سے بھی دور، دنیا سے بھی دور، دنیا داری سے بھی دور، دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی دور۔ لیکن آج کل تو اگر اعتکاف میں بھی یہ موبائل ہمارے پاس ہے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اگر موبائل کے اندر فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، واٹس ایپ، گوگل، ٹک ٹاک، یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہے تو وہ جو اعتکاف کا مقصد تھا، خلوت نشینی اور گوشہ نشینی اور دنیا سے ہٹ کر جانا، وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا، اسی لیے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن اگر ہم اعتکاف کی روح کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیں گے کہ اے اللہ، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ کے در سے اٹھ کر نہیں جائیں گے، جب تک بخشش اور مغفرت کا یقین نہیں ہوگا ہم آپ کے گھر سے نکل کر نہیں جائیں گے، اس طرح اعتکاف میں بیٹھ کر دیکھیں زندگی میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ پھر رمضان کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، جو عید رات ہوتی ہے، جس کو ہم نے شاپنگ کی رات بنا لیا ہے۔ بعض لوگ تو رمضان کے دوسرے عشرے سے شاپنگ شروع ہوتی ہے اور چاند رات تک نان اسٹاپ چلتی رہتی، یعنی جو راتیں اللہ کو منانے کی تھی وہ بازاروں میں گزارنے والی ہو گئی۔ اور چاند رات میں بھی جو ہے لیلۃ الجائزہ، اس کو انعام والی رات کہا گیا ہے۔ ایک آدمی جب پورا مہینہ ڈیوٹی دیتا ہے، آپ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، تو مہینے کے آخر میں سیلری ملتی ہے، انعام ملتا ہے، اس کا صلہ ملتا ہے۔ اب بالکل انعام ملنے کے وقت ایک آدمی چلا جائے کہ مجھے انعام کی ضرورت نہیں، تو عید کی رات تو لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات، بخشش والی رات، ایوارڈ اور ریوارڈ والی بات۔ اس رات میں اگر ہم بازاروں میں چلے جائے اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگ جائے، جس نے سنت بڑھائی تھی وہ داڑھی پر چھری چلاتا ہے، جس نے ٹوپی سر پر رکھی تھی اس کی ٹوپی سر سے اتر جاتی ہے، بعض خواتین نے اگر رمضان کے احترام میں پردہ یا دوپٹہ سر پر لیا تھا چاند رات میں، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ عید میں تو لگتا ہی نہیں ہے یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے روزے رکھے تھے، جن سے مسجدیں آباد ہوتی تھی، جن کے چہرے پر تلاوت کا نور آ چکا تھا، لگتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آج ہم کسی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ پتہ ہے وہ کیوں پوچھتے؟ جیسے ایک آدمی کہے نا میں پولیس والا ہوں، تو اگلا اس کو دیکھے گا بھائی نہ تمہارا یونیفارم پولیس والا ہے، نہ ٹوپی پولیس والی ہے، نہ بیلٹ پولیس والی ہے، نہ بیج پولیس والا ہے، نہ شوز پولیس والے، نہ تمہاری گاڑی اور موبائل پولیس والی ہے، تم کیسے پولیس والے ہو؟ بالکل اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کے امتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے نہ اس کے بال سنت کے مطابق، نہ اس کا چہرہ سنت کے مطابق، نہ عورت کا پردہ سنت کے مطابق، نہ مرد کا لباس سنت کے مطابق، نہ اس کے اعمال سنت کے مطابق۔ یہاں تک کہ بعض نوجوان کو اگر آپ کسی کرسچن کے ساتھ کھڑا کر دیں اور پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، میں کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا، لیکن جسٹ مثال کے لیے، تو ظاہری گیٹ اپ سے آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا کہ مسلمان کون اور غیر مسلم کون۔ یہی مثال عورتوں کی، ایک محلے میں 2 ایونٹ ہوتے، 2 شادیاں ہوتی ہیں، ایک مسلمان کے گھر، ایک کسی غیر مسلم کے گھر، جسٹ ایونٹ دیکھ کر آپ فرق کر سکتے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے اور یہ غیر مسلم کا گھر ہے، یہ مسلمان کی شادی ہے اور یہ غیر مسلم کی شادی ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو لیلۃ الجائزہ کا یہ کانسیپٹ آپ اس نیت سے عید رات گزارے، اللہ پورے 11 مہینے آپ کو رمضان المبارک کے پیٹرن پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔
ہم آخری رات میں ہی اللہ سے ناراضگی کا اعلان اور دشمنی کا اعلان کر لیتے. اسی طرح عید کی نماز سے آنے سے پہلے صدقہ فطر دیا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ بھائی ہم نے روزے تو رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے دی، اعتکاف بھی بیٹھ گئے، کسی نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی، قرآن بھی خوب ختم ہو گئے، لیکن جو حق تھا وہ تو ادا نہیں کر سکے. جس طرح عبادت پرفارم کرنی تھی خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہ تو ہم نہیں کر سکے. اپنی خامیوں کا، غلطیوں کا اعتراف ہوتا ہے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر دیتے. اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما دیجیے. ایک کانسیپٹ. اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ غریب، ہو سکتا ہے انہوں نے عید کے کپڑے نہیں لیے، صدقہ فطر تو پہلے بھی دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن چلو عید سے پہلے بھی کسی کو دے دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں راشن نہ ہو، کسی کے گھر میں گوشت نہ ہو، کسی کی کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری ہو جائے، اور دینے دلانے کا جذبہ برقرار رہے. راہ خدا میں ہر وقت مال کو خرچ کرنے کا جذبہ برقرار رہے. یہ بھی ایک مقصد ہے صدقہ فطر کا. اسی طرح روزے میں ایک مقصد ہوتا ہے معاشرت. اکثر لوگ کوشش کرتے کہ رمضان میں وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اگرچہ کچھ لوگ کر بھی لیتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان میں کوئی تم سے جھگڑے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ آگے سے کہہ دے بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں لڑوں گا. صحابہ اکرام میرا تو روزہ ہے کہہ کر جھگڑا ختم کرتے تھے، ہم میرا روزہ ہے کہہ کر جھگڑا شروع کرتے. تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ. تو وہ جو رمضان میں تھوڑی بہت آدمی کوشش کرتا ہے یار میں روزے کی حالت میں، ہمارے بعض دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم روزے کی حالت میں دکان ہی نہیں جاتے کہ یار میٹر شارٹ ہوتا ہے اور کسی کو سنا دیں گے جھگڑا ہو جائے گا، ہم جاتے ہی نہیں ہے. چلو یہ بھی اچھی بات ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ یار میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اور میرا جو ہے وہ غصہ جو ہے نا وہ بالکل بے قابو ہو جاتا ہے اور ٹالرنس لیول بالکل زیرو ہو جاتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جس طرح روزے میں ہم فکر مند ہوتے کہ یار روزہ خراب نہ ہو جائے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، تو پوری زندگی کے لیے یہی پریکٹس ہے. اسی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. جب ایک صحابی رسول نے حیرت سے پوچھا کہ زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، فرمایا حصائد السنتہم، یہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی تباہ کاری تو ہوگی. بھائی اسی زبان سے مرد اور عورت کچھ بولتے ہیں اور اجنبی عورت بیوی بن جاتی ہے. پھر اسی زبان سے 3 لفظ نکلتے ہیں، اپنی بیوی پرائی بن جاتی ہے. اسی زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. اسی زبان سے کلمہ کفر خدا نخواستہ کہہ دیا کافر ہو گئے. اسی زبان سے کسی کو سلام کیا، آپ نے اس کا دل جیت لیا. اسی زبان سے آپ نے گالی دی، اس نے سر پھوڑ دیا. تو زبان املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو. جیسے رمضان میں تھوڑی بہت پریکٹس تو ہوتی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھے، گالم گلوچ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو رمضان کے بعد بھی ہم نے یہ پریکٹس کرنی. اور آپ کا اور ہمارا شعبہ ایسا ہے، یعنی ڈاکٹرز کا یا علماء کا، کہ ہمیں تو معاشرے کے لیے رول ماڈل بننا ہے. ہمیں تو معاشرے کے لیے رول ماڈل بننا ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ خامیاں ہوگی تو اور لوگوں سے کیا گلہ ہوگا. اسی طرح روزے میں جو ایک بڑی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ دیکھ رہے. بھائی آپ یہ دیکھیں اگر ہم زیادہ پابندی نہیں بھی کرتے، کم از کم کھاتا پیتا تو کوئی بھی نہیں. اب وہ بند کمرے میں ہے اور فریج بھی ہے، اس میں یخ ٹھنڈا شربت بھی ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے. ہیٹ اسٹروک میں روزہ رکھنا کتنا مشکل تھا. ابھی بھی بعض ممالک میں گرمی ہوتی. اب وہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی روک بھی نہیں رہا، اس کو شوگر بھی نہیں ہے، کوئی عوارض اور کوئی موانع نہیں ہے، لیکن یہ شربت نہیں پی رہا. یہ تو تقریباً ہر مسلمان الحمدللہ کر رہا ہے. کیوں؟ یار اللہ دیکھ رہا ہے.
یہ جو استہزار ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے میں کھا نہیں رہا پی نہیں رہا، یہ استہزار روزوں کے بعد آ جائے، سارے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ 5 سال کا بچہ بھی پاس ہوتا ہے نا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہے، ہماری خلوتیں پاکیزہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں اور کچھ چھپ کر کرتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ میرے ساتھ کھڑا ہو تو میں اس موبائل میں غلط چیز دیکھوں گا؟ 5 سال کا بچہ نہیں دیکھوں گا۔ اگر بند کمرے میں ہو اور کوئی غلط حرکت کر رہا ہو، غلط چیز دیکھ رہا ہو اور باہر قدموں کی آہٹ سنائی دے تو زیرو بم حرکت میں آ جاتا ہے۔ پردہ ہلے تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ کسی ہائی سیکورٹی زون ایریا سے گزرتے ہیں، ہم کہتے کیمرے لگے ہوئے، سی سی فوٹیج ہے، سرویلنس اور ویجیلنس کا نظام ہے، کوئی غلط حرکت نہ کرو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یعنی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کے خفیہ کیمرے اور خفیہ ٹیپ ریکارڈرز پوری کائنات میں پھیلے ہوئے، اور وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ نہیں، وہاں پر گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہمارے آرگن اور ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جو بولتا رہتا ہے نا منہ، نختم علی افواہہم، اس پر ٹیپ اور مہر لگ جائے گی۔ تکلمنا ایدیہم وارجلہم، ہاتھ بول پڑیں گے کیا لیا تھا، پاؤں بول پڑیں گے کہاں گئے تھے، آنکھ بول پڑے گی کیا دیکھا تھا، کان بول پڑیں گے کیا سنا تھا، زبان بول پڑے گی کیا بکا تھا، دل دماغ بول پڑے گا کیا سوچا اور منصوبے بنائے تھے۔ اور وہاں کسی وکیل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقی، ہر آدمی کی فائل اور نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک، خود ہی پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ یہ جو استہزار ہے، رمضان کا مقصد یہ استہزار آ جائے، رمضان کے بعد والی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ زندگی رمضان کی طرح گزارو تو موت عید کی طرح آئے گی۔ ایسی موت اللہ سے مانگو کہ موت کو آنا اچھا لگے، ہمیں جانا اچھا لگے۔ ایسی موت نہیں مانگو جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر، زنجیروں میں جکڑ کر، بیڑیا پہنا کر، چہرہ سیاہ کر کے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ایسی موت اللہ سے مانگو جیسی موت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آئی۔ انتقال کا وقت ہے، آقا جنازے میں تشریف لا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا رش تو نہیں ہے، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پروٹوکول دینے کے لیے، اعزاز اور اکرام کے لیے، استقبال کے لیے، کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، سعد آ رہا ہے، سعد آ رہا ہے۔ یہاں سے جدائی تھی نا، وہاں تو پہنچنا تھا، وہ تو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ ایسی موت کے لیے زندگی کو رمضان کی طرح گزارنا پڑے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسے آئے گی۔ آج یہ عزم کر لیں۔ میں اپنی بات کو اس واقعے پر ختم کرتا ہوں کہ ایک نوجوان جہاز میں سفر کر رہا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ ہے، بزنس کلاس ہے، اور فلائٹ کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہے، تو اس کو شراب پیش کی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹ میں بزنس کلاس میں شراب پیش کی جاتی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا۔ تو ایئر ہوسٹس نے تھوڑا انسیس کیا ہوگا کہ سر آپ لے لیں، اچھی شراب ہے۔ اس نے کہا میں ایک شرط پر شراب پیوں گا
کہ پہلے پائلٹ کو شراب پلائی جائے۔ تو اس نے کہا سر ہم پائلٹ کو تو شراب نہیں دے سکتے، وہ تو جہاز چلا رہا ہے، وہ تو پیے گا تو ظاہر بہگ جائے گا اور مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائے گی، وہ تو آن ڈیوٹی ہے، ہم اسے شراب نہیں دے سکتے۔ تو اس نوجوان نے کہا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آن ڈیوٹی، وہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر، نبی کے طریقے کو دیکھ کر زندگی گزارے گا، اس کی منمانی ختم۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، یہ مسلمان کی زبان پر نہیں آتا، ہم تو کہتے ہیں جسم میرا مرضی اللہ کی، اور لوجیکلی بھی یہ بات ٹھیک نہیں۔ کل کو کوئی کہے گا میری گاڑی میری مرضی، میں اوور سپیڈنگ کروں، کل کو کوئی کہے گا کہ میرا مال میری مرضی، میں کہیں بھی خرچ کروں، کل کو کوئی کہے گا میری اولاد میری مرضی، میں ان کو قتل کر دوں، کل کو کوئی کہے گا میرا جسم میری مرضی، میں خودکشی کروں۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی لیے حرام ہے کہ یہ باڈی اور جسم تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، تم اللہ کی مرضی کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے مسلمان ہر وقت کہ میں آن ڈیوٹی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اگر یہ رمضان کے چند روز بھی گزر جائیں گے، اللہ کی ذات سے کامل یقین اور امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد والی زندگی بھی اللہ ایسی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک نصیحت یہ ہے کہ قرآن سے ہماری اٹیچمنٹ اینکر آف دی شپ، جیسے بیری جہاز کا لنگر ہوتا ہے نا، اتنا موٹا رسہ، ایسے مضبوط ہو۔ کبھی کبھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر بن گئے لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے، انجینئر بن گئے ہمیں حدیثیں نہ آئے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گئے ہمیں دعائے قنوت نہ آئے، ماسٹر آف کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہمارے پاس ہو لیکن ہمیں مسنون دعائیں عربی میں نہ آئے، انگلش ہم بہت اچھی بولے لیکن اللہ کا قرآن، بینگ اے مسلم ہماری پریورٹی تو عربی زبان ہے، بلسان عربی مبین، آقا فرماتے ہیں عربی زبان سے محبت کرو، لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی، وکلام اللہ عربی، اللہ کا کلام عربی میں، ولسان اہل الجنت عربی، جنت والوں کی زبان عربی، عربی ہمیں نہ آئے۔ اسی لیے تو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے دری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا اس امت کو عروج کیسے ملے گا؟ فرمائے اس امت کے پہلے حصے کو جس سے عروج ملا یعنی صحابہ اکرام کو، آخری حصے کو بھی عروج اس سے ملے گا، اور صحابہ اکرام کو عروج ملا قرآن سے، انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے انہیں زمانے کا امام بنا دی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، قرآن کو زندگی میں لے آئے، قرآن زندگی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔